गांव के सारे लोग इस वक्त जरगे में मौजूद थे, तो वहीं सरदार अमीन सुल्तान सरदारी की कुर्सी पर बैठे संजीदगी से सामने खड़े उस शख्स को देख रहे थे जिनको दो लोगों ने पकड़ रखा था। सारा गांव खामोशी से ये मंजर देख रहा था। खून बहा का बदला अभी लिया जाएगा। मेरा जवान पूता मारा गया है और मैं सरदार होने की हैसियत से ये फैसला सुनाता हूँ कि अभी इस वक्त इस शख्स को सजाए मौत सुनाई जाती है। सरदार साहब की आवाज़ भरे मजमे में गूंजी, गोया सबको सांप सूंघ गया था। उनका जवान पोता कत्ल किया गया था, ये कोई मजाक नहीं था। इस खामोशी को एक खूबसूरत आवाज़ ने तोड़ा। नहीं प्लीज़, मेरे बाबा को छोड़ दो। सबके चेहरे बेयकीनी से पीछे मुड़े और इस आदमी का खून खुश्क हो गया। वो बेबसी से नफ़ी में सर हिलाकर रह गए। वो बाबा से अपना आप आज़ाद करवाती सारे हुजूम को चीरती हुई भागी और अपने बाप के सीने से आ लगी, और इसके बाप को लगा किसी ने इसके जिस्म से जान निकाल दी हो। उनकी बेटी यहाँ तक कैसे आ गई? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। बाबा, आप ठीक है ने? इसने अपने आंसू साफ करते पूछा, और मजबूर और लाचार बाप को अपने सर पर अब आसमान फटता महसूस होने वाला था। यहाँ से जाओ बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उनकी आवाज़ खौफ से कांप उठी, मगर वो रोती हुई नफ़ी में सर हिला रही थी। क्यों नहीं आती? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सरदार की तो आंखें चमक उठी। हुरिया, जाओ यहाँ से। इस बार इसका बाप कुछ दरश्ती से बोला। वो सहम कर पीछे हटी। इसके बाबा ने 18 सालों में एक बार भी इससे इस तरह बात नहीं की थी। बाबा, इसे लेकर जाएं। उन्होंने कुछ फासले पर खड़ी बाबा को हुक्म दिया, मगर सरदार साहब ने हाथ के इशारे से रोक दिया। तो ये तुम्हारी बेटी है? उन्होंने सरता पैर इसका जायजा लिया, जो खुद को बड़ी सी काली चादर में छुपाए खड़ी थी। इसकी खूबसूरत आवाज़ के अलावा सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं, और वो थीं हल्की भूरी आंखें। ऐसा लगता था जैसे मशरिक का सारा हुस्न उन आंखों में समा गया हो। इससे पहले वो इसकी तरफ बढ़ते, नहीं, चाहे मुझे जान से मार दे, मगर मेरी बेटी की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसका बाप गुस्से से चीखा। हुरिया मजीद खौफजदा हुई। इसने अपने बाप का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। हुरिया, जाओ यहाँ से। उन्होंने अपनी सुर्ख होती आंखों से इसे हुक्म दिया, मगर वो नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं, आप भी मेरे साथ चले। मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। वो दोबारा उनके सीने से लिपट गई। सरदार साहब ने यह मंजर बहुत दिलचस्पी से देखा। अभी उसी वक्त इस शख्स को मौत के घाट उतार दो। सरदार का हुक्म देना था कि फ़ौरन एक गार्ड ने गन निकाल ली। हुरिया को अपना दम घटता हुआ महसूस हुआ। प्लीज़ नहीं, मेरे बाबा को छोड़ दो। बेशक मुझे मार दो, प्लीज़ नहीं। वो दोनों हाथ मिलाए अपने बाप को छुपाने की कोशिश करने लगी। सरदार साहब मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। अपने बाप को बचाना चाहती हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। उनके चेहरे की मुस्कुराहट में कुछ था कि हुरिया के बाप को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। हुरिया ने बिना सोचे समझे असबात में सर हिलाया। तो फिर हमेशा के लिए अपने बाप से दूर रहना पड़ेगा। हुरिया को अपने गले में आंसुओं की गीली गेंद अटकती हुई महसूस हुई। फिर आप मेरे बाबा को कुछ नहीं कहेंगे? उसने जैसे तरदीद चाही। सरदार साहब ने नफ़ी में सर हिलाया। बिल्कुल, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो अभी उसी वक्त तुम्हारे बाबा को छोड़ दिया जाएगा। एक तीखी नज़र उस मजबूर और लाचार बाप पर डाली, जिसकी आंखों से आंसू निकलते चेहरा भिगो रहे थे। नहीं हुरिया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। जिसकी आंखों से आंसू निकलते चेहरा भिगो रहे थे। हुरिया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। उस बाप की रूह तड़पी थी। अगर हुरिया को तो उनकी जिंदगी बचानी थी। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। उस मासूम की किस्मत का फैसला एक लम्हे में हो गया। वो वापस हजूम की तरफ पलटे। मैं अभी उस वक्त ये फैसला सुनाता हूँ कि हमें खून बहा में जान नहीं अब होनी चाहिए। किसी ने उस बाप की रूह अढेर दी। वो पूरे कद से जमीन बोस हुए, जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई, और अगले आधे घंटे में हुरिया ज़ीशान की जिंदगी बदल गई। वो किसकी बीवी बनी उसे तो ये भी नहीं पता था। बस उसने खाली जहन के साथ निकाह के लिए हाँ कह दिया। इसे दोनों तरफ से मुलाजमों ने पकड़ रखा था। एक आखिरी नजर अपने बाप पर डालकर वो हमेशा के लिए चली गई। बुआ भागती हुई आई और ज़ीशान साहब के पास बैठी। आई साहब, आप ठीक तो हैं? बच्चों की तरह जमीन पर हाथ रखे रो रहे थे। मेरी बच्ची चली गई बुआ। वो मासूम भेड़ियों के जाल में जा फंसी है। मैं सारी जिंदगी उसे दरिंदों से बचाता आया और आज मैंने उसे खो दिया। मुझ जैसे कम ज़र्फ बाप को तो वैसे ही मर जाना चाहिए। ये सोच ही सुहान रूह थी कि जिस बेटी को इतने नाजों से पाला उसे कोई छीन कर ले जा चुका है। बुआ ने बहुत मुश्किलों से उन्हें वहां से उठाया और उनके घर की तरफ लेकर गईं। कौन जाने उस मासूम की किस्मत में क्या लिख दिया गया था। गाड़ियां एक सफेद सतोनों वाली हवेली में दाखिल हुईं। मुलाजमा की तकलीद में वो गाड़ी से बाहर निकली। हवेली बहुत खूबसूरत थी, सालों पुरानी। अपनी खूबसूरती की मिसाल आप थी। 3 मंजिला सफेद रंग की वो जदी पुश्ती हवेली थी। एक तरफ गार्डन था तो दूसरी तरफ पुरच, और बाएं तरफ स्विमिंग पूल और जम हाल था। अचानक उसे मुलाजमा ने बाजू से पकड़ा और घसीटने के अंदाज से उसे लेकर अंदर बढ़ी। हुरिया को अपने बाजू में तकलीफ की लहरें उठती महसूस होने लगी। अंदर दाखिल होने पर ही बहुत बड़ा हाल था। एक तरफ तख्ता था जिस पर कोई बूढ़ी औरत बैठी थी, दूसरी तरफ 2 जवान लड़कियां बैठी थीं। नौकरानी ने हुरिया को उस बूढ़ी औरत के कदमों में लाकर धक्का देने के अंदाज से फेंका। बीबी जी, ये कातिल की बेटी है, वनी होकर उस हवेली में आई है। वो उनके कदमों में गिर गई। नौकरानी की बात सुनी थी कि वो औरत गुस्से से उठी हुरिया के सर के बाल पकड़कर
اس نے اتنی زور سے کھینچے کہ اسے گمان ہونے لگا شاید سارے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ وہ اس پر بھی بس نہیں ہوئی، اس کے سر کو زمین پر دے مارا۔ سر سے خون کی ایک تیز دھار نکلی، اور اس کے بعد کیا ہوا حوریہ کو کچھ یاد نہیں، کیونکہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس سے رات کے کسی پہر ہوش آیا۔ وہ اپنا دکھتا سر اور زخمی وجود لے کر اٹھ کر بیٹھی تو دیکھا آس پاس شاید وہ کوئی سیٹو روم تھا، وہاں کاٹ کباڑ کا پرانا سامان پڑا ہوا تھا۔ زمین پر صرف ایک چادر بچھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر وہ زخمی لیٹی تھی۔ اس نے اپنے سر کو ہاتھ لگایا، شاید کسی نے آڑی ترچھی پٹی کی تھی۔ اسے عارضی سی طبی امداد دی گئی تھی، شاید وہ لوگ اسے زندہ رکھنا چاہتے تھے، اس لیے اس کے زخم کور کر دیے۔ اسے اپنے جسم کا ایک ایک حصہ درد میں چاور محسوس ہو رہا تھا، جسم سے جان نکل رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر چہرے کو چھو کر دیکھا، دونوں گال سوزش کا شکار ہو گئے تھے۔ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی گھٹی گھٹی سیسکیاں اس بند کمرے میں گونجنے لگیں۔ اس کے باپ نے اسے کسی شہزادی کی طرح پالا تھا، اور ان لوگوں نے کیسا جانوروں کی طرح سلوک کیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا یہاں اتنے جاہل لوگ رہتے ہیں۔ وہ تو یہاں قید ہو چکی تھی۔ اس سے اپنے بابا کی یاد آنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں سے آئیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیں۔ اس کا باپ اس کا ہیرو تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی تھی جب دروازہ کھلا اور ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اگر نیند پوری ہو گئی ہو تو چلو اٹھو کچن میں اور ساری حویلی والوں کے لیے رات کا کھانا بناؤ۔ نوکرانی نے نہایت حقارت سے کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور کھڑا کیا۔ وہ خون کے گھونٹ بھرتی اس نوکرانی کے پیچھے چلنے لگی۔ اسے چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی، جس میں جان نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ کچن میں آئی تو ساری نوکرانیاں ایک سائیڈ ہو کر بیٹھ گئیں۔ چل شروع ہو جا۔ وہ شاید تمام ملازمی کی ہیڈ تھی جو اسے حکم سنا رہی تھی۔ حوریہ نے آنسوں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھا۔ وہ کوئی مدد نہیں کروائیں گی، سب کچھ تو کرے گی، وہ تنگ کر بولی۔ حوریہ کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے آنسو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اپنے بے جان ہاتھوں سے کام کرنے لگی۔ اسے کہاں اتنے کام آتے تھے، لیکن ان لوگوں کے تیور بتا رہے تھے اگر وہ منع کرتی تو شاید ہی اسے جان سے ہی مار دیتے، جبکہ وہ تو زندہ رہنا چاہتی تھی اپنے بابا سے دوبارہ ملنے کے لیے۔ اس کی زندگی صرف اس کے باپ سے شروع ہو کر اس کے باپ پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ کام کرتے ہوئے 2 بار اس کا ہاتھ چھڑی سے کٹا اور نہ جانے کتنی بار اس کا ہاتھ جلا، مگر وہ اپنے سسکیاں قابو کرتی سارا کام کر رہی تھی۔ ایک بوڑھی ملازمہ ویلی کی بہو پر حکم چلا رہی تھی، کیونکہ وہ ونی میں لڑکی تھی۔ نہ جانے کتنے دکھ درد اس کی قسمت میں آنے تھے۔ سارا کام ختم کیے شاید وہ رات کے 12 بجے واپس اسی کمرے میں آئی، خالی پیٹ، درد سے کراتا جسم اور سخت زمین۔ شاید آج اس کی آزمائش کی رات تھی۔ وہ بے آواز آنسو بہاتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید وہ ساری زندگی اتنا نہ روئی ہو جتنا اس وقت رو رہی تھی۔ روتے ہوئے کب نیند آئی اسے کچھ خبر نہیں۔ صبح کے 5 بجے اس ملازمہ نے اس کا کندھا پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ وہ ہڑبڑا گئی، جلدی سے کچن میں پہنچ، ساری حویلی والوں کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ نوکرانی یہ حکم سنا کر چلی گئی۔ وہ اپنے آنسو قابو کرتی اپنے درد سے اکڑتے جسم کے ساتھ اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ دن کے 10 بجے شاید اسے نوکرانیوں کا بچا ہوا کھانا ملا تھا۔ وہ بنا چوچاں کیے کھا گئی۔ وہ سب کچھ بھول گئی کہ وہ کون تھی۔ بس اس وقت وہ خود کو ایک قیدی سمجھ رہی تھی، اور جیل میں قیدیوں کے لیے مینو سلوا تو اترتا نہیں۔ اس کے ساتھ اس حویلی میں جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہونے لگا۔ سارا دن وہ نوکروں سے زیادہ حویلی کے سارے کام کرتی، اور وہ بوڑھی اماں اور دونوں جوان لڑکیاں جب دل چاہتا اسے مار کر اپنے دل کی ساری بڑاس نکال لیتے۔ اسے اس حویلی میں آئے اب 7 دن ہو گئے تھے، اور ان دونوں میں اس کے جسم میں اتنے نشان پڑ گئے تھے کہ شاید اب ساری زندگی نہ جاتے۔ اسے ملازمہ کی اتان دی گئی تھی پہننے کے لیے۔ ایک وقت تھا جب اس کا باپ اس کے لیے خوبصورت کپڑے لاتا تھا، اور آج وہ معصوم ایک ملازمہ کی اتان پہن رہی تھی۔ وہ چہرہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا سوچ کر دادا جان نے اس کا نکاح کسی بھی لڑکی سے کروا دیا، جبکہ وہ تو کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ کچھ ماہ پہلے ہی وہ کسی کام سے ایک گرلز کالج گیا تھا۔ وہاں اس نے پہلی بار اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا۔ سفید دودھیا چہرہ، خوبصورت بھوری آنکھیں اور ان پر گری پلکوں کی جھال۔ مشرق کا سارا حسن ایک طرف اور اس لڑکی کی بھوری آنکھیں ایک طرف، گلابی گال، سرخ ہونٹ اور چھوٹی سی ناک۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پایا تھا۔ نہ وہ اس کا نام جانتا تھا نہ پتہ، بس اس ایک جھلک نے دل میں جگہ بنا لی۔ دوسری بار وہ اسے سڑک پار کرتی نظر آئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ شادی صرف اسی سے کرے گا۔ وہ لڑکی دن بدن شہریار سلطان کا عشق بنتی جا رہی تھی۔
دادا جان نے اسے 1 ہفتے پہلے ایمرجنسی میں کال کر کے جرگے میں بلایا اور بس اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا جان؟ میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ نکاح کوئی مذاق نہیں ہے، 2 زندگیوں کا سوال ہے، اور ویسے بھی میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ اس نے تو صاف انکار کر دیا تھا، مگر دادا جان کو تو ہر حال میں اس لڑکی کو ونی میں لانا تھا۔ ٹھیک ہے، بس تم صرف نکاح کر لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم جس سے چاہو گے میں اس سے شادی کروں گا، مگر اس لڑکی سے صرف نکاح کر لو، بے شک اسے دیکھنا بھی مت۔ وہ دادا جان کی باتوں پر ایمان لاتا کچھ پل کے لیے اپنا دماغ اور عقل کھو گیا اور نکاح کر لیا، مگر اب نکاح کرنے کے بعد اسے احساس ہو رہا تھا اس نے کیا کیا، کسی لڑکی کی ساری زندگی تباہ کر دی۔ ایک نسوانی وجود اس کے نام سے منسوب ہو گئی تھی اور پچھلے پورے 1 ہفتے سے ڈیرے میں رکا ہوا تھا، ہمت نہیں تھی حویلی جانے کی۔ ٹھیک ہے اسے کسی سے محبت تھی، مگر ان سب اس لڑکی کا قصور تھوڑی نہ ہے جو اس کے نکاح میں تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ بہت ہمت کر کے اس نے فیصلہ کیا اور خود کو اس لڑکی کے روبرو لانے کے لیے وہ ڈیرے سے نکلا اور گاڑی کو حویلی کی جانب موڑا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب کچن میں سونیا داخل ہوئی اور اپنے ہاتھ میں موجود کپ کو شیلف پہ پٹکا۔ یہ چاہے پانی کی طرح ٹھنڈی ہے، اسے گرم کرو، غصے سے اونچے لہجے میں اسے حکم دیا۔ حوریہ نے فوراً وہ کپ پکڑا اور اسے اوون میں رکھنے لگی۔ او ہیلو، آگ پہ گرم کرو۔ اس کا لہجہ نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ حوریہ نے چولہا جلایا اور چائے کیٹلی میں ڈال کر گرم کی اور کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کپ پکڑا، پھر حوریہ کی کلائی اپنے ہاتھ میں جکڑی اور وہ گرم چائے اس کے ہاتھ پہ گرا دی۔ حوریہ کی چیخیں نکل گئیں۔ مجھے چائے کچھ خاص گرم نہیں لگ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ چیک کر لوں، شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اس نے کپ واپس شیلف پہ رکھا۔ حوریہ درد سے سسکتی ہوئی اپنا ہاتھ رگڑنے لگی، اسے رلا کر جیسے مزہ آیا تھا۔ نئی چائے بنا کر دو، اس نے دوبارہ حکم دیا، مگر حوریہ مسلسل اپنا ہاتھ مسل رہی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا، بہری ہو کیا؟ وہ غصے سے گرجی۔ حوریہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میرا ہاتھ درد کر رہا ہے، اور 1 ہفتے بعد اپنی تکلیف کسی کو بتا رہی تھی، مگر شاید جانتی نہیں تھی کہ سامنے والی تو پتھر دل ہے۔ اچھا تمہارا ہاتھ درد کر رہا ہے، نہایت حقارت سے کہتے ہوئے آگے بڑھی اور حوریہ کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر گرم کیٹلی پہ رکھ دیا۔ ایک بار پھر حوریہ کی چیخیں نکل گئیں، اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ دونوں ہاتھ آگ میں جلے تھے، اسے اپنے ہاتھ انگارہ ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے حوریہ کو بالوں سے پکڑا۔ چیخو، تڑپو، سسکو، تمہاری چیخیں مجھے سکون دے رہی ہیں۔ مجھ سے میرے شہریار کو چھینا ہے نا، اب دیکھو تمہارا کیا حال کرتی ہو۔ اسے بالوں سے پکڑ کر باہر لائی۔ حوریہ نے بہت ہمت کرتے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس نے غصے سے حوریہ کا سر دیوار میں دے مارا۔ اس معصوم کی چیخیں ایک بار پھر نکلی تھیں، سر سے خون کا فوارہ ابلتا ہوا باہر نکلا۔ سونیا، شہریار سلطان کی داڑھ نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے۔ وہ بے یقینی اور غصے سے چیخا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو سونیا کے حواس بھی ساکت ہوئے۔ وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور حوریہ کے بے جان جسم کو پکڑا۔ وہ اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کے سر سے خون نکل کر بہنے لگا، اور جیسے ہی شہریار خان کی نظر حوریہ کے چہرے پر گئی، اس کے سر پر زمین و آسمان گھومنے لگے۔ وہ پتھر ہوتی نگاہوں سے اس لڑکی کو اپنی ہی حویلی میں دکھتا رہ گیا۔ یہ لڑکی تو وہی تھی جسے شہریار سلطان شہر کے کونے کونے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے جیسے یقین ہی نہ آیا۔ اپنی محبت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ سن رہ گیا۔ پھر بہت دیر بعد اپنے سہوتے ہاتھ اٹھائے اور حوریہ کے گال کو چھو کر دیکھا، جیسے محسوس کرنا چاہا ہو کہ وہ واقعی حویلی میں موجود ہے۔ پھر جیسے اسے ہوش آیا، جلدی سے حوریہ کے گلے سے دوپٹہ نکال کر اس کے سر سے نکلتے خون پر رکھ کر زور سے دبایا تاکہ خون کا بہا رک جائے۔ سکینہ، سکینہ! وہ غصے سے داڑھا تھا۔ 2 منٹ میں ہاتھ باندھے مؤدب سی سکینہ سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کون ہے یہ لڑکی اور حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا۔ سکینہ کے تو چھکے چھوٹ گئے، چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ وہ غصے سے دھالا۔ وہ سائیں، یہ لڑکی وے ونی میں آئی ہے، اس کی کانپی آواز نکلی۔ اور شہریار خان کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا تھا یا قدموں سے زمین سرکی تھی۔ اسے اپنے سر پر ساری حویلی کی چھت گرتی محسوس ہوئی۔ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس حویلی میں صرف ایک ہی لڑکی ونی میں آئی تھی، اور وہ تھی شہریار سلطان کی بیوی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا جس لڑکی کو رو رو کر دعاؤں میں مانگا وہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ شاید یہی قسمت کا کھیل تھا۔ وہ ہوش میں آیا
अगले ही पल हूरिया को अपनी बाहों में उठाकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। रुक जाओ शहरियार। इससे पहले वो सीढ़ी पर कदम रखता चची की आवाज़ ने उसे रोक दिया। वो रुका ज़रूर मगर पलटा नहीं। ये लड़की वनी में आई है, भूलो मत वनी की क्या हैसियत होती है। तुमसे अपने कमरे की जीनत बनाने के बारे में सोचना भी मत, उन्होंने काफ़ी तेज़ लहजे में कहा। शहरियार ने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा ज़ब्त किया। ये शहरियार सुल्तान की बीवी है। मुझे अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करना है आपसे जानने की ज़रूरत नहीं। और वो मेरे कमरे में जाएगी, हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाएं। वो सारी बात को एक ही जुमले में समेटता हुआ ऊपर चला गया। उसका लहजा बहुत मजबूत था। सोनिया ने गुस्से से फ्लोरवाज ज़मीन पर दे मारा। उससे अपने कमरे में लाया। बेड पर लेटाने के बाद सबसे पहले उसके सर पर पट्टी की, फिर उसके सुर्ख होते हाथ देखे। यकीनन वो जले थे, उन पर भी दवा लगाई। एक नज़र उसके सारे हुलिये पर डाली। उसने बहुत ही नामुनासिब लिबास पहन रखा था, डेले कहते जैसे उसे पहनने के लिए मजबूर किया गया हो। उसकी हालत चीख चीख कर बता रही थी कि उस पर कितना तशद्दुद किया गया है। पता नहीं उसे एक हफ्ते से कितना मारा गया और वो कैसे अनजान रह गया। वो अपनी बीवी को कैसे उन औरतों के दरमियान छोड़ गया। सबसे पहले उसे अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना था, फिर वो उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े मंगवाएगा। अभी वो चोट के ज़ेर असर बेहोश थी। वो आधी रातों को उठकर दुआओं में सिर्फ उस लड़की को मांगता था। और आज किस्मत तो देखो, वो लड़की अनजाने में ही उसकी बीवी बनकर उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी। वो खुद से अहद कर चुका था कि अब अपनी बीवी पर एक खराश भी नहीं आने देगा। मगर वो तो ये भी नहीं जानता था कि बीवी का नाम क्या है। कोई बात नहीं, आपके होश में आने तक मैं बेवी ही कह लूँगा। उसके पास बैठा वो अपनी सरमी आंखों में मुस्कुराहट लिए बॉल उठा। अगर आप सबको ये किस्त पसंद आई हो या इस पर अच्छा रद्द-अमल मिला तो बाकी किस्तें भी जल्द अपलोड कर दी जाएगी। अपनी राय ज़रूर शेयर करें, आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है।